اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ اعمالوں کی حفاظت کرنے کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور جو حق کی باتیں اتری ہیں ان کے لیے جھک جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئیں تو ان پر مدت لمبی ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے رسولوں کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور ہم نے انہیں انجیل دی، اور ہم نے ان کے پیروکاروں کے دلوں اور شفقت اور رحمت رکھ دی، اور دنیا کا چھوڑنا جو انہوں نے گڑھ لیا تھا ہم نے اسے ان پر نہیں لکھا تھا، مگر اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کو ہم نے ان کے لیے ضروری قرار دیا تھا، یا انہوں نے سنیاس واد اس مقصد سے گڑھا تھا تو انہوں نے اس کا اس طرح خیال نہیں رکھا جس طرح اس کا خیال رکھنے کا حق تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جس نے بڑی محنت سے کاتے ہوئے سود کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور فرمایا، اور اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ اس وشے سے سمبندھت احادیث دیکھیں۔ ان میں سے حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ان سے پہلے کے باب میں گزر چکی ہے، اس میں ایک ٹکڑا یہ ہے کہ اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے جسے اس کا کرنے والا ہمیشہ کرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے رات کے وظیفے یا اس کے کچھ حصے سے سو جائے اور وہ اسے فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز کے بیچ پڑھ لے تو اس کے لیے لکھ لیا جاتا ہے مانو اس نے اس رات کو ہی پڑھا ہو۔ مسلم شریف۔ فائدہ، حزب اصل میں گھاٹ پر پانی لینے کی باری کو کہا جاتا ہے، پھر یہ اس وظیفے کے لیے استعمال کیا جانے لگا جو انسان اپنے طور پر بطور نفلی عبادات کے مقرر کر لیتا ہے، جیسے میں اتنے نوافل یا قرآن کا اتنا حصہ یا فلاں فلاں عمل روزانہ کروں گا یا کروں گی۔ اس میں اس کام کی ترغیب ہے کہ اپنے اوراد کی حفاظت کی جائے، اور کسی سے اس کا ورد رہ جائے اور وہ اسے قریب ترین وقت میں ادا کر لے تو اسے اس کے ورد کا پورا اجر ملے گا، اس کے ٹھیک وقت ہونے سے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، تم فلاں آدمی کی طرح نہ ہونا، وہ رات کو قیام کرتا، نفل وغیرہ پڑھتا، یا طاقت سے زیادہ پھر اس نے اکتا کر رات کا قیام چھوڑ دیا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، سداچار کا تقاضا یہی ہے کہ جس انسان کے اندر کوئی نندا یوگی چیز ہے تو اس انسان کا نام تو نہ لیا جائے، البتہ اس کام کا تذکرہ کر دیا جائے تاکہ لوگ اس کام سے بچ جائیں۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ انسان جس اچھے اعمال کو شروع کرے تو اس پر ہمیشگی کرنا پسندیدہ ہے۔ تیسرا، نفلی عبادات میں اچھے اعمال میں طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اس کا نتیجہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ انسان اکتا کر اس اعمال کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کسی تکلیف یا اور کسی وجہ سے رہ جاتی تو آپ دن کی 12 رکعت پڑھتے تھے۔ مسلم شریف۔ فائدہ، نفل کی قضا اگرچہ ضروری نہیں، تاہم اگر اس کو ادا کر لیا جائے تو مستحب ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔